اور اگلا سوال یہ کہ فرمان الہی ہے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی میں کلمہ مودت سے کیا مراد ہے؟ کیا محبت اور مودت میں فرق ہے؟ کیونکہ اردو ترجمہ کے وقت اکثر مودت کا ترجمہ محبت کیا جاتا ہے، تو محبت بسا اوقات اس کا جواب بنے گا کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، جبکہ مودت اختیاری چیز ہے کہ جس کا بامحاورہ اور تقریبی معنی یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کی عظمت اور خوبی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اطاعت اور اس سے ہمدردی، اس کے قرب کی کوشش کریں تو یہ معنی مودت ہے۔ کیا مودت اہل بیت علیہم السلام قبولیت اعمال کے لیے شرط ہے؟ مودت اہل بیت نہ کہ صرف قبولیت اعمال کی شرط ہے بلکہ دین کی جز ہے، اساس ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے انکار سے انسان مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ اس کا حکم قرآن میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے انکار سے حکم الہی کا انکار لازمت ہے، اس لیے قبولیت اعمال کے لیے شرط بھی ضروری قرار دی گئی ہے، جس کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ کیا خروج امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے واجب تھا یا امام خود مختار تھے؟ واضح رہے کہ امام یا کسی بھی معصوم کے احکام میں بحث بہت بڑی جرأت ہے، کیونکہ ہم اپنے احکام ان سے لیتے ہیں، نہ کہ ہم ان کے احکام کا تعین کرتے ہیں۔ اور واضح رہے کہ امام نے جو کچھ کیا وہ حکم خدا اور رسول کے مطابق کیا، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت، بلکہ رسول کی ہر حرکت و سکون خدا کے حکم کی تعمیل اور احکام خدا کی عکاسی کرتی ہے، اور اس طرح امام علیہ السلام کا ہر فعل، ہر قول، ہر حرکت، ہر سکون رضا خدا کے مطابق اور اس کی تصویر بھی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ کہ ائمہ علیہ السلام اپنے سبب قتل کو جانتے تھے یا نہیں؟ اگر جانتے تھے تو کیا ائمہ کا ایسی چیز کھانا یا پینا جو زہر آلود ہو، نعوذ باللہ، خود موت کو گلے لگانے کے مساوی نہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ کہ آپ کا یہ سوال امام کے فعل پر اعتراض ہے، اور کسی معصوم کے فعل قول پر اعتراض کرنا دین نہیں ہے۔ اور واضح رہے کہ اسرائیل مومنین اور غیر مومنین کی روح قبض کرتا ہے اور ان کو مارتا ہے اور ان کی جان جو ہے وہ کھوتا ہے، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ یہ حکم خدا کی تعمیل میں کرتا ہے۔ اسی طرح ائمہ نے زہر پی کر خدا کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک عظمت کی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا سوال یہ کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ امام الحجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تلوار کو اپنا اسلحہ قرار فرمائیں گے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی میں نئی طرز کا استعمال ہے، تو کیوں کر تلوار کا تصور کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے پھر امام کے فعل پر اعتراض کیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایٹمی بم اسرائیل کو کیوں نہیں مار سکتا جو سب کی روحیں قبض کر رہا ہے اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے مالکوں کی بھی روحیں قبض کر رہا ہے، حالانکہ خود اسرائیل دنیا کے اسلحوں میں سے کسی بھی اسلحہ سے لیس نہیں ہے، اور اس کا صرف سبب یہ ہے کہ خداوند عالم نے اپنے معصوم فرشتے کو وہ طاقت دی ہے کہ جس کے سبب وہ دنیا کی تمام طاقتوں پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور امام زمان علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جو سب فرشتوں سے افضل ہیں، کیا خدا ان کو ایسی طاقت سے لیس نہیں کر سکتا کہ جیسے ہمارا یہ اعتراض جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے؟ تحریف قرآن سے کیا مراد ہے اور کیا یہ ممکن ہے؟ مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ قرآن میں کچھ کمی ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کی صورتوں اور آیات کی کٹ پیس ہوئی ہے یا نہیں، دوسرے معنی میں آیا تحریف ہوئی ہے یا نہیں۔ فریقین کی کتابوں میں ایسی روایات ملتی ہیں جن سے تحریف کا ثبوت ملتا ہے، لیکن ہمارے محققین علماء کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں کے ہاتھوں وہ تمام قرآن موجود ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اگرچہ اس کی ترتیب نزول حالیہ ترتیب سے مختلف تھی، اور حالیہ ترتیب کو رسول اسلام کے زمانہ میں خداوند عالم کے حکم سے مرتب کیا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ ہے کہ رجعت سے کیا مراد ہے اور کیا اس کا عقیدہ رکھنا واجبات میں سے ہے جیسے تمام اصول دین میں، ٹھیک ہے جی۔ خداوند عالم قیامت سے پہلے کچھ مردوں کو زندہ کرے گا، ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، اور رجعت کا یہی معنی ہے کہ اس پر ایمان رکھنا ہمارے شیعہ مذہب کی ضروریات میں سے ہے۔ البتہ یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ کون دوبارہ زندہ ہوگا اور کون نہیں ہوگا، کیونکہ اس تفسیر کو معتبر روایات سے ثابت کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ایام و تاریخ کا نحس و نیک ہونا معتبر ہے شرعن، یعنی قمر در اقرب ہونے کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب یہ کہ قرآن میں ایام کے نحس ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور معتبر روایات سے ثابت ہے کہ چاند کے برج اقرب میں ہونے کا بعض کاموں کو انجام دینا، نکاح شادی کرنا مکروہ ہے، اور بھی کچھ احکام ہیں جن کی تفصیل کی گنجائش نہیں ہے کہ جن کو یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔